بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرات گرامی، اگر آپ غور کریں اسلامی اور عربی مہینوں میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسا مہینہ ملے جس مہینے میں نام نہاد مسلمانوں نے مختلف قسم کی عبادات، مختلف قسم کی بدعات وہ ایجاد نہ کی ہوں۔ اگر آپ دیکھیں محرم الحرام کا مہینہ تو اس کے اندر نوحہ گیری، مرثیہ خوانی اور سینہ کو بھی اس کا دورہ ہے، اور سفر کے مہینے کے آخری بدھ لوگ سیر و تفریح کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی جیسی ایک بدعت لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اور ایسے ہی ربیع الثانی میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز لوگ دیتے ہیں۔ پھر رجب کے کنڈے ہیں اور شعبان کے اندر شب برات ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں عبادات کا درجہ رکھتی ہیں، حالانکہ وہ چیزیں اسلام کا حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اسلام کا حصہ نہیں بنایا بلکہ ان کو بدعت کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بالکل واضح ارشاد فرمایا تھا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت دین کے اندر نیا کام ہے، اور یہ بدعت انسان کو گمراہی کی طرف، اور گمراہی پھر انسان کو رہنمائی کرتی ہے جہنم کی طرف لے جانے کی۔ تو اس لیے حضرات گرامی، عربی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کے بعد والے لوگوں نے بھی بہت ساری چیزیں اس مہینے کا حصہ بنا دی، اور خصوصاً اس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آسمانوں سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، مشکلات اور مصائب آتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ تو خیر و برکات سے بالکل خالی ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی افتراء ہے، لوگوں کی یہ اپنا ذہن ہے، لوگوں کی یہ اپنے منہوں کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ سارے کے سارے مہینے اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، ان کے اندر 12 میں سے 4 کو محترم مہینے قرار دیا، اور پھر اس مہینے کو بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی مہینہ بنایا جیسے دیگر مہینوں کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ اس کے اندر کوئی خرافات نہیں ہے، اس مہینے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک آنے والے باطل نظریات کی نفی اور تردید فرما دی، اور بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا نام لیا اور کہا کہ لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی چھوت چھات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، نہیں، یعنی چھوت چھات کی بیماری سے مراد آج کل آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کرونا کی وبا چل رہی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک شخص کو دوسرے شخص سے یہ جو بیماری لگتی ہے یہ بغیر اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کے لگتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک اعرابی بھی بیٹھا ہوا تھا، بدو، تو وہ بول اٹھا، کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اونٹ جب تک صحرا میں رہتے ہیں تو بڑی چستی کے ساتھ اور صاف ستھرے اور ہرنوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ کوئی اس کے اندر ایسا اونٹ آ گیا جسے خارش تھی، تو اس کی وجہ سے میرے تمام اونٹوں کو خارش لگ گئی، سارے اونٹ خارش زدہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف ایک چیز پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ گویا کہ بیماری کا جو انتقال ہے، بیماری جو منتقل ہوتی ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف، اگر بیماری منتقل ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔
اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز منتقل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بات فرمائی تھی کہ اگر پوری کائنات مل جائے آپ کو فائدہ دینے کے لیے اور اللہ نہ چاہتا ہو تو پوری کائنات مل کے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر پوری کائنات مل جائے آپ کو نقصان دینا تو اللہ آپ کو فائدہ دینا چاہے تو کوئی بھی پوری امت میں سے آپ کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا اس میں ارادہ شامل نہ ہو۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ تو کلی طور پر بند فرما دیا، لا عدوہ، کوئی چیز اچھوت نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، برکت اللہ عطا کرتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، تو لا عدوہ، بیماری کوئی بھی بیماری وہ اچھوت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عموماً ہمارے ہاں تو اب معاملہ اتنا آگے گزر چکا ہے کہ پورے سال لوگ مختلف چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص کوئی تاجر جا رہا ہے اور اس کے راستے میں اگر کوئی کالا کتا یا کالی بلی آ گئی ہے یا کوے کی اس نے آواز سن لی ہے یا اس نے کوے کو دیکھ لیا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اب یہ میرے لیے درست نہیں ہے، اب میں جو ہے اس کام کو نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے لیے بدشگونی ہے۔ تو کسی چیز میں بدشگونی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامتا، یہ الو میں بھی بدشگونی نہیں، چونکہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ عرب الو کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الو کو دن کے وقت نظر نہیں آتا اور رات کو وہ جاگتا ہے، رات کو وہ دیکھتا ہے اور دور دراز علاقوں میں اور ویرانوں میں رہتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں یہ موجود تھا عقیدہ کہ اگر کوئی شخص الو کو دیکھ لے، الو کی آواز کو سن لے تو یہ اس کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، اب اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اب اس کو کوئی تکلیف آ سکتی ہے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ ولا حامتا، الو کو دیکھنے یا بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، الو کسی کے لیے منحوسیت نہیں لاتا، الو کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ الو اللہ کی ایک مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، پرندہ ہے، اور اللہ نے اس کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز ارشاد فرمائی ولا سفرا، کہ سفر کے مہینے میں بھی کسی قسم کی کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بھی باطل قرار دیا اور فرمایا ولا سفرا، سفر کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ تو سفر کے حوالے سے جو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے ہاں تو یہ بھی طریقہ اور وتیرہ موجود ہے کہ آخری بدھ کو، یعنی سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ بنتا ہے اس بدھ کو لوگ سیر و تفریح کے لیے باہر نکل جاتے ہیں اور اس میں کئی قسم کے کھانے پکاتے ہیں اور لوگوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں، اور وہ گھروں کے اندر وہ بدھ نہیں گزارتے ہیں، بلکہ اب تو کئی جگہوں پر بدھ والے دن ایک خاص قسم کی ایک نماز بھی ادا کی جاتی ہے تاکہ وہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ تو یہ ساری بدعات ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اس طرح کی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا ہمیں طریقہ ضرور بتلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت ڈیفائن نہیں کیا کہ اس وقت میں یہ بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے اچھائی کی امید رکھنی چاہیے ہمیشہ، اور ان تمام قسم کی بدعات اور خرافات سے دور رہنا چاہیے۔ اس طرح بہت ساری احادیث بیان کی جاتی ہیں جو کہ من گھڑت ہیں، منکر ہیں، ضعیف ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی خوشخبری سنائے گا تو میں اس شخص کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ تو یہ حدیث یعنی منکر ہے، موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کی دیگر جتنی احادیث سفر کے حوالے سے معروف اور مشہور ہیں ان کی طرف کان مت دھریے، صرف اس اسلام پر چلیے جو خالص ہے، جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے اور ہم تک وہ پہنچایا، صحابہ کی محنتوں سے وہ ہم تک پہنچا، اس دین کے اوپر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان بدعات اور خرافات سے بچا کے رکھے، وہ ہمیشہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔